اس وقت ہم موجود ہیں مسجد جامع القبلتین میں۔ اسے مسجد بنی سلیمہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ بنو سلیمہ اسی جگہ پر آباد تھے، اور اسلامی تاریخ میں یہ وہ مسجد ہے جہاں مسلمانوں کا قبلہ نماز کے دوران چینج ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تھے، اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ چونکہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ یہاں مدینہ منورہ سے دونوں اپوزٹ تھے، ایک شمال میں تھا تو ایک جنوب میں۔ اب لا محالہ اگر بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف منہ نہیں ہوتا، بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف منہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ کسی صحابی نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا، بہت بڑی بات ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ پیارے نبی پر ہی سب کچھ قربان کر چکے تھے۔ چنانچہ 16-17 ماہ مدینہ منورہ میں قبلہ بیت المقدس رہا، لیکن اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا یہ تھی کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ چنانچہ دوسرے پارے کے آغاز سے اس معاملے کو شروع کیا جاتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، یعنی نماز کے دوران آپ آسمان کی طرف دیکھتے بار بار کہ اللہ کی طرف سے ابھی حکم آئے، ابھی حکم آئے، اور ہمارا قبلہ بیت المقدس کو ہٹا کر بیت اللہ کر دیا جائے۔ چنانچہ یہی وہ جگہ ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس طرف نماز کی حالت میں امام تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیوار کے اوپر آپ کو وہ محراب کی شکل نظر آ رہی ہے، یعنی اس جگہ پر آپ بطور امام کے کھڑے تھے۔ یہاں بنو سلیمہ کے اندر آپ کسی کی دعوت، بشر بن برا کی دعوت کے اوپر آئے تھے، تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس جگہ کھڑے ہو کر آپ امامت کروا رہے تھے۔ نماز کی دوسری رکعت تھی یا تیسری رکعت تھی، یا رجب یا شعبان کا مہینہ تھا، ہجرت سے 16-17 ماہ بعد۔ تو نماز کے دوران ہی اس طرف منہ تھا، آپ کو یہ حکم نازل ہوا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ پھر آپ نے اس طرف منہ کیا۔ اب اندازہ کریں کہ یہاں سے مقتدی پیچھے تھے، امام آگے وہ دروازے کی جانب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کر یوں بیت اللہ کی طرف آئے، اور مقتدیوں نے بھی اپنا چہرہ پھیر کے وہ اس طرف آئے۔ یہ اب اس کا محراب ہے جو بیت اللہ کی طرف بنایا گیا ہے۔ چنانچہ دیکھیں محراب کے اندر بھی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ آیت کنندہ کی گئی ہے۔ تو یہاں قبلہ بدلا، اس لیے اس مسجد کو جامع القبلتین بھی کہتے ہیں۔ اس پر بڑے اعتراضات ہوئے۔ اب نماز کے دوران آیت اتری، آپ پھرے، صحابہ کرام پیچھے، آپ کے اس طرف منہ کر لیا انہوں نے۔ کسی نے نہیں اس پر کوئی اعتراض کیا یا ضد کی، یہ تھا ایمان ان کا۔ لیکن اور ایسے ہی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ والی بات جہاں جہاں پہنچی، لوگ نماز کی حالت میں تھے، حتیٰ کہ بعض جگہ رکوع کی حالت میں تھے، جب انہوں نے منادی کی آواز سنی کہ قبلہ بدل گیا ہے اور بیت اللہ قبلہ بن گیا ہے، اسی رکوع کی حالت میں انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ تحویل قبلہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے۔ دوسرے پارے میں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یعنی بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے، کس چیز نے ان کو قبلے سے پھیر دیا۔ مسلمانوں نے تو اطاعت کی، ان کا ایمان بڑھا، لیکن مشرکین نے یہ کہا کہ اب انہوں نے قبلہ چھوڑا ہے، چونکہ جب یہاں آئے وہاں تھے تو بیت اللہ تھا، یہاں آئے تو بیت المقدس بنا، تو یہ ایسا اپنے دین کو بھی چھوڑ جائیں گے۔ یہودیوں نے کہا جب بیت المقدس سے خانہ کعبہ قبلہ کی طرف منہ ہوا کہ دیکھیں اگر یہ سچے نبی ہوتے تو نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، یہ اس کی مخالفت کبھی نہ کرتے۔ منافقین نے کہا ان کو اپنے پتہ ہی نہیں کس طرف انہوں نے منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، کبھی اس طرف کر لیتے ہیں منہ، کبھی اس طرف کر لیتے ہیں۔ لیکن ایمان والے سبحان اللہ
انہوں نے کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا بلکہ سب ایمان والوں نے آپ کے اس حکم کو تسلیم کیا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. یعنی بتا دیا گیا کہ جہتیں ساری اللہ کی ہیں، اللہ تو ہر جگہ ہے، وہ جس جہت کو چاہے مبارک اور معزز بنا دے. اور وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. فرمایا اہل کتاب کو بھی پتہ ہے کہ یہ حق ہے، لیکن صرف مخالفت کرتے ہیں. اب اہل کتاب میں بھی قبلے بدلے ہوئے ہیں. یہودی بیت المقدس کو قبلہ بنا کے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو عیسائی بیت اللحم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. اگر آپ جتنی بھی اسے دلیلیں دیں گے نا ان کو اہل کتاب کو، تو یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور یہ ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کر سکتے. اس لیے اس بات کو زیادہ موضوع بحث نہ بنایا جائے. آپ اپنی اخلاص اور کے ساتھ اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. لیکن صرف مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جو لوگ قبلہ بدلنے سے پہلے وفات پا چکے ہیں ان کی نمازوں کا کیا بنے گا. تو اس پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو یعنی نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے. پہلے وہ حکم تھا تو اس طرف پڑھی ہوئی نمازیں صحیح، اب یہ حکم ہے تو اس طرف صحیح. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان ہے. تو یہ ہے جی جامع مسجد قبلتین، جامع القبلتین. Allah 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 Allah